براہ راست آپ کو لے چلیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ نام بھجوائے گورنر کے اور صدر نے اس پہ کوئی اور کام نہیں کرنا، آگے جو ہے اس کو احکامات جاری کرنے، یعنی 12 کروڑ کے صوبے میں 1.5 ماہ ہو گیا ابھی تک گورنر نہیں، اور یہ جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس بنے بیٹھے ہیں پرویز الہی صاحب، بطور ایک کسٹوڈین اپنی نگرانی میں اسمبلی میں وردی کے اندر جو گنڈے بھرتی کیے ہوئے ان سے حملہ کروایا ہماری خواتین پر، اور آج جب اسپیکر جو ہوتا ہے وہ ایکٹنگ گورنر بنتا ہے، اور ہٹ درمی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک جو ہے وہاں پر اوتھ نہیں لیا انہوں نے۔ تو تیسری بات میں صوبے کی عوام کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک یعنی 1.5 مہینہ ہونے کے آیا ہے، میرے پاس کوئی کابینہ نہیں ہے۔ میں یہ باتیں عوام کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں کوئی عذر پیش کرنا چاہتا ہوں، کوئی لیم ایکسکیوز دینا چاہتا ہوں، میں صرف ان لوگوں کو میڈیا کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ گورنر نہ لگانے کے لیے عمران نیازی کے حکم پر آئین کی پامالی کریں، اسپیکر جو ہے وہ آئین کے تحت اوتھ نہ اٹھائے ایکٹنگ گورنر کا، آپ صریحاً صوبے کی عوام کے ساتھ زیادتی کریں، اور کابینہ بھی میں نہ بنا سکوں جس نے پاکستانی عوام کی اور پنجاب کے عوام بالخصوص جو ہیں ان کے لیے فیصلے کرنے ہیں، لیکن ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں اپنے صوبے کی عوام کی خدمت کے جذبے سے آگے بڑھتا رہوں گا۔ لاکھ خاردار تاریں آپ میرے رستے میں بچھائیں، میں ان خاردار تاروں کو عبور کر کر اپنے صوبے کی عوام کے دکھ درد میں ان کے ساتھ شامل ہوں گا۔ عمران نیازی صاحب، آپ کان کھول کے سن لیں، اللہ کے فضل سے کوئی طاقت مجھے اپنی عوام کے دکھ درد اور ان کے مسائل حل کرنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ اب اصل مدعے پہ آتے ہیں۔ یہ سب آپ لوگ گھروں میں آٹا چینی لیتے ہیں، 4 سالوں میں اس صوبے کے ساتھ جو دوسرے صوبوں کو گندم فراہم کرتا تھا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، گندم جانتے بوجھتے ہوئے کہ پوری نہیں ہے باہر بھجوا دی گئی، امپورٹ کیا گیا، یہاں پر بزرگوں کو، بہنوں کو، بوڑھی ماؤں کو، مریضوں کو اپنا لائنوں میں لگایا گیا گرمیوں میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ بے ہوش ہوئے گرمی میں، اور پھر جب غریب عوام پس گئی، رل گئی، ترس گئی، تو پھر باہر سے وہی آٹا، مہنگا آٹا ڈالر کے اندر امپورٹ کر دیا گیا، اور پھر عمران نیازی نے آ کر کہا کہ یہ سب مافیا نے کیا ہے۔ 4 سال یہ تماشا، یہ کھلواڑ یہ آدمی کرتا رہا عوام کے ساتھ۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج یہ سیاست نہیں کر رہا، سیاست کی آڑ میں انتشار پھیلا رہا ہے، اور آج میں نے جب میڈیا کی رپورٹس دیکھیں تو میں آج پاکستانی قوم کے اداروں کو، سیاسی جماعتوں کو، عدلیہ کو اور عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ پہلے تم اداروں پر حملے کرتے ہو، اداروں کو بدنام کرتے ہو، اپنا سفارتی جو ایک ایکسرسائز ہے اس کو تم سازش کا نام دیتے ہو،
یہ کوئی سیاست نہیں ہے. یہ آدمی افراتفری چاہتا ہے, انتشار چاہتا ہے. کیا 4 سال تمہیں موقع نہیں دیا؟ تم نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا اور IMF سے قرضہ نہیں لوں گا. 6 مہینے تم نے قوم کو سولی پر لٹکایا رکھا, 40% ڈالر بڑھ گیا, اور تم نے IMF کی وہ شرائط مان لی جس کا انہوں نے تقاضا نہیں کیا تھا. اور پھر تم نے خود نیشنل اپنا جو ٹی وی ہے اس پہ آگے کہا کہ میری سنگین غلطی تھی. سنگین غلطی نہیں تھی کہ 6 مہینے تم نے عوام کو سولی پہ لٹکایا رکھا اور فائنینشیل مارکیٹ جو ہے وہ کلیپس کر گئیں, اپنا روپیہ جو ہے وہ 40% گر گیا. یہ تم نے قومی جرم کیا ہے. آج یہ انقلاب کے نعرے لگاتا ہے. 4 سال پہلے اس نے سونامی سے ملک کو تباہ کر دیا. ہستی بستی معیشت تھی, 5.8% گروتھ ریٹ ہو رہی تھی. 3200 ارب کی ڈیولپمنٹ بجٹ ہم چھوڑ کے گئے. سی پیک کے منصوبے 12,000 میگا واٹ الحمدللہ بجلی پیدا کی. یہ کون سا مذاق ہو رہا ہے؟ جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے آج کہا ہے کہ میرے لانگ مارچ کے اندر فوج کے خاندان بھی ہوں گے. یہ بات بڑی سنگین بات ہے. اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور سیاست کے اندر سیاسی میدان آ کے سجائے. لیکن جب معیشت وینٹیلیٹر پر ہے, سیاسی انتشار عروج پر ہے اور پاکستان کے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں, تو یہ فوج کو تقسیم کرنے کی کوئی سازش جو ہے اس کو اپنا جو ہے اسے پیچھے نہیں ہٹ رہا. یہ کرنا کیا چاہتا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اور میں بطور ایک کارکن, بطور ایک پاکستانی, آج پاکستانی عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جو بہروپیہ پن ہے اس کے پیچھے نہ جائیں. یہ شوبدہ بازی کر رہا ہے آج جلسوں میں. یہی تھا نا جس نے کہا تھا کہ میں آلو اور پیاز کے ریٹ کے لیے وزیر اعظم نہیں بنا. تو تم نے اگر آلو اور پیاز کو سستا نہیں کرنا, غریبوں کے منہ سے روٹی چھیننی ہے, چینی کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگانا ہے اور مافیا اور اپنے ATMs کی جیبیں پالنی ہے, تو تم کرنے کیا آئے تھے؟ کھلواڑ کرنے آئے تھے تم. احتساب کا نعرہ لگایا, آپ گواہ. ابھی تک وہ توشہ خانے کی چوری کا جواب نہیں دے سکا. منی لانڈرنگ کا اپنا الزام لگایا. آج جب ثبوت کوئی نہیں تھا, نیشنل کرائم ایجنسی کی رپورٹ آپ کے سامنے, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اس نے کہا کہ 22 مہینے میرے بھائی کے اکاؤنٹس فریز رکھے. برطانیہ کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کی بات نہیں کر رہا. اور آج وہ الیکشن کمیشن کی فورن فنڈنگ کیس میں 7 سال ہو گئے, 7 سال. آج بھی اپنا جو ہے نا وہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپتا پھر رہا ہے. کس نے اپنے دستخط سے FBR میں اکاؤنٹس چھپائے؟ کس نے ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے؟ کس نے جو ہے وہ پاکستان کے دشمن ممالک سے فنڈنگ کی؟ تو اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک کی کیا ڈگر ہے. دیکھیں, نہ میں نے وزیر اعلیٰ ہمیشہ رہنا ہے, نہ آپ نے ہمیشہ جرنلسٹ بن کے رہنا ہے. پاکستان نے اللہ کے فضل سے قائم و دائم رہنا ہے. تو میں آج پاکستانیت کے جذبے سے کہنا چاہتا ہوں عوام کو کہ اس شخص پر کڑی نظر رکھو. یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اپنی انا کے اندر. جس طرح اس نے آئین اور قانون کی پامالی کی صرف اپنی انا کے بت کو اونچا کرنے کے لیے. کیوں عدالت عظمیٰ کو رات کو 12 بجے عدالت کھلوانا پڑی؟ اگر وہ عدالت نہ کھلتی تو آج ہم بنانا ریپبلک میں ہوتے. اس ملک میں کوئی آئین اور کوئی قانون نہ ہوتا. سیاست کو رکھے ایک طرف, پہلے اس بات کا فیصلہ کرے کہ یہ شخص اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. اداروں کو اور عوام کو اس کا نوٹس لینا پڑے گا, ورنہ خدا نخواستہ پاکستان کے دوست اس نے ناراض کیے. چائنا کو جو اس کے منصوبے تھے سی پیک کے, آتے ہی اس کے نوردن نے کہا کہ کرپشن ہوئی ہے, چائنا ناراض ہو گیا. 2 ممالک اور ناراض ہو گئے. کبھی یہ بھرے جلسے میں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اپنا سپر پاور کو للکارتا ہے. ہمارے سفارتی تعلقات ہیں,
ہم برابری کی سطح پر امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، کبھی یورپین یونین کو اپنا جو ہے رکیتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ یہ منہ سے بول کے چل جاتا ہے جلسوں میں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اگلی آنے والی کئی دہائیوں میں پاکستانی عوام کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی. مجھے لوگ ملتے ہیں، مجھے فیڈ بیک آتا ہے جو سفارتی اپنا ہمارے تعلقات ہیں اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اس آدمی نے. تو میں عوام کو صرف حقائق پر بات کرنا چاہتا تھا. اس کی طرح جھوٹی رام کہانیاں میں نہیں سناتا. صوبے کے عوام کو آج بتانا چاہتا ہوں میں بڑا ادنا سا میں خطا کار انسان ہوں، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. عوام پچھلے 4 سال سے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہے. بچوں کا دودھ پہنچ سے دور ہو چکا ہے. اور ایک اور اس کا جو سنگین جرم ہے، جانتے بوجھتے ہوئے ایک طرف اس کے وزراء جو ہیں وہ IMF سے گھٹنے پکڑ کر اپنا سخت ترین شرائط پر عمل کر رہے تھے، اور دوسری طرف اس نے سبسڈی دے دی. مجھے بتائیں کہ یہ ایک طرف یہ IMF کے ساتھ سب مان گیا کہ جہاں ہم تیل مہنگا کریں گے، دوسری طرف بغیر کسی کو بتائے تیل پہ سبسڈی دے دی. کون سا ایسا ملک ہے جو اس وقت تیل پہ جو ہے وہ سبسڈی دے رہا ہے؟ تو IMF کے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے. ڈالر آج 200 اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس نے صرف شعبدہ بازی کی. جس طرح یہ کہتا تھا نا ہر اپنا 2 دن بعد کی خوشخبری سناؤں گا اور اگلے دن جو ہے وہ مہنگائی اور ہو جاتی تھی. اسی طرح اس نے پاکستانی معیشت کا کھلواڑ کیا ہے. اسی لیے معیشت جو ہے 5.8% جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے زمین بوس ہو گئے. 0 بھی رہی، منفی چلی گئی. تو یہ بات ریکارڈ کی ہے. میں کوئی پچھلی حکومت کا رونا رونے نہیں آیا اس کی طرح کہ جی ہمارے ہاتھ بند گئے. وہ ہاتھ بندے بھی ہو، پاؤں بھی تم باندھ دو، کابینہ بھی نہ ہو، گورنر بھی نہ ہو، لیکن اللہ کے فضل کرم سے، اللہ کی توفیق سے میں بڑا کمزور آدمی ہوں. میں انشاءاللہ پنجاب کی عوام کے ساتھ ہر حال میں کھڑا ہوں گا انشاءاللہ. تو آج میرا خیال ہے کہ تاریخ میں کم ہی اللہ نے توفیق دی ہوگی کہ آج حکومت پنجاب جو ہے عوام کے لیے آٹا جو ہے جو 10 کلو کا جو بیگ ہے وہ ہے 650 کا. کتنے کا ہے؟ 10 کلو کے آٹے کا بیگ 650 روپے کا ہے. آج الحمدللہ فی الفور ہم اس 650 کے 10 کلو کے آٹے کے بیگ کو 490 پہ کر رہے ہیں. اور کوئی اپنا لائنیں نہیں لگیں گی. پورے پنجاب میں 36 اضلاع میں آج سے عوام انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 650 کا جو 10 کلو کے آٹے کا بیگ ہے وہ 490 میں خریدیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کتنا فرق ہے؟ یعنی 160 روپے جو ہے ہم عوام کے لیے 10 کلو کا جو بیگ ہے اس کو ہم سستا کر رہے ہیں. 160 روپے. 17 ارب روپیہ 1 مہینے کی سبسڈی ہے. اور اس کو آپ اگر حساب کتاب کر لیں تو 200 ارب کی سبسڈی ہم عوام کے لیے آٹے کی مد میں دینا چاہتے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے 4 سال کسانوں کو رول دیا. کھاد کے لیے کسان ترس گیا. پروکیورمنٹ میں ان کے اپنے لوگوں نے پیسے بنائے. فرسودہ سیڈ جو ہے لوگوں کو دیا. اپنے جو پیارے تھے ان کے پیسٹیسائڈز استعمال کیے. کسان رول گئے. سیڈ نہیں ملا لوگوں کو. اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے میں سیکرٹری فوڈ کو اپنی انتظامیہ کو شاباش دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے آج کے دن میں 45 اپنا جو ہے وہ لاکھ من جو گندم ہے وہ ہم نے پرکور کر لی ہے خدا کے فضل و کرم سے. اور کس ریٹ پہ کی یہ جاننا ضروری ہے آپ کے لیے. آج
इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट अपना जो गंदम का रेट है, अगर आप उसको डॉलर जो $500 पर टन है, कितना है $500 पर टन, और अगर आप इसको मोड में आप इसको करें तो 4,000 रुपया पर मन है। इंटरनेशनल मार्केट में गंदम का रेट कितना है? 4,000 रुपये पर मन। और हमने जो मैंने आपसे जिक्र किया, हमने जो 45 लाख टन गंदम जो प्रोक्योर की है अपने किसानों से, उसका रेट है 2,200 रुपया पर मन। कितना है? 2,200 रुपया पर। तो मुझे खुशी है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सस्ती गंदम, अपने किसानों की गंदम हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरे पैसे देकर अपना प्रोक्योर कर ली। 1 साल की गंदम हमने अपना जो है हमारे पास स्टॉक्स मौजूद हैं, और अपनी जो वसाइल हैं उसको बुरोकार लाते हुए अपनी पंजाब की गंदम जो है उस पर हम आज सब्सिडी दे रहे हैं। तो कोई मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, मैंने कुछ जादू टूना तो नहीं किया। नीयत मेरी ये थी कि पहले दिन मैं आया, मुझे मेरे हल्फ को रोका गया 1 महीना, कभी ये गवर्नर, कभी वो गवर्नर, कभी सदर ने ये कर दिया, तो कभी अपना जो है वो स्पीकर ने ये कर दिया। लेकिन मुझे आज खुशी हुई कि मैं आज ये खुशखबरी जो है पंजाब की आवाम को सुनाना चाहता। दूसरी बात मैं आपसे ये ज़रूर करूँगा कि उस अल्लाह की बादशाही मेरी कोई औकात नहीं। अल्लाह जब तक चाहेगा मैं इस ओहदे पर बैठा रहूँगा, लेकिन जिस तरह 1 सेकंड 1 लम्हा ज़ाया किए बग़ैर ये लोग पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, चाहे वो गवर्नर साहब हों जो चले गए, चाहे वो ऐवान सदर में जो शख्स बैठा है, मुझे बड़ी उसकी इज़्ज़त थी, लेकिन जो ऐवान और आइन और कानून के साथ उस शख्स ने खिलवाड़ किया है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का मुजरिम है जो इस वक्त ऐवान सदर में बैठा है। तो मैं जिस तरह इन्होंने एक लम्हा एक पल ज़ाया किए बग़ैर इस मुल्क में इंतशार फैलाया, मैं एक लम्हा एक पल ज़ाया किए बग़ैर अपनी आवाम के दुखों की दादरसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये भी बता दूं, मैंने आईजी पुलिस को कहा है कि मुझे मालूम है बतौर अपोजिशन लीडर कि रिश्वत ऐवान वज़ीर-ए-आला में उसके रेट तय थे, पुलिस अफसरान हों अपना जो है वो दर्जनों बदलते थे। मैंने कहा आईजी साहब, चाहे वो आरपीओ है, डीपीओ है, डीएसपी है, मैं आपको सिफारिश नहीं करूँगा कि आप उसको लगाएं इसको लगाएं। मैं सिर्फ आपसे एक ही सिफारिश करूँगा, मेरी एक ही शर्त है कि ईमानदार नेक नाम अफसर हों और आवाम के दुखों का मुदावा करें, उनको इंसाफ दिलाएं। ये है गुड गवर्नेंस जिस पे अल्लाह ताला मुझे अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तौफीक दे। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि पंजाब की आवाम खुश हो, ये तरजीह बात की है, मैंने क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। मैं अपना जो है यहाँ पर बैठे हुए हमारी अपना इत्तेहादी अपना जहांगीर खान तरीन साहब, अलीम खान साहब, जुगनू मोहसिन साहिबा, मुआविया भाई बैठे हैं यहाँ पर, असद खोकर साहब बैठे हैं यहाँ पर। मैं इनको भी यही इनसे मुशावरत करता हूँ कि सियासत बाद में रह गई और मैं एक सियासी वर्कर हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे वज़ीर-ए-आला बनाया है, लेकिन मैं आज भी वर्कर की तरह सोचता हूँ। मैं यही समझता हूँ कि मैं आवाम के लिए जवाबदेह हूँ। पीपल्स पार्टी, कल इनसे मेरी मुलाकात हुई, इनको भी मैंने ये कहा और इन्होंने मुझसे पूरा इत्तेफाक किया कि मैंने कहा हज़रत मुर्तज़ा साहब, ये डॉक्टर्स, मैं आजकल हस्पतालों में जा रहा हूँ, कुछ तस्वीरें खिंचवाने का शौक़ नहीं मुझे,
وہاں پر کسی بچی کو دیکھتا ہوں وارڈ میں تو دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. کسی اپنا ڈائلسس یونٹ میں جاتا ہوں جہاں پر وہ بند پڑا ہے, دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے. اور انشاءاللہ ہسپتالوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو دوائیاں کینسر کی اور عام آدمی کے جو دوائیاں تھیں وہ انہوں نے مہنگی کر دی 500%. اور جو شخص کیانی جس نے یہ ڈرامہ رچایا اس کو اس نے اپنے پارٹی کا عہدہ دے کر نواز دیا. عوام کو پتہ ضرور ہونا چاہیے. تو میں ایک اور بھی بات کر دوں, انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہا تو ہم تمام پنجاب کے ہسپتالوں میں کینسر کی اور عام آدمی کی دوائیاں مفت انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی کہہ دوں کہ 36 اضلاع میں ہم نے پرائز کنٹرول کمیٹیاں بنا دی ہیں. ضرور آپ رزق حلال کمائیں, لیکن وہ مافیا کو پالنے کا دور چلا گیا جو عمران نیازی کا دور تھا. میں نے انتظامیہ کو بھی کہا ہے کہ میں خود جاؤں گا تمام ضلعوں میں, پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو دیکھوں گا, بازاروں میں جاؤں گا. ہاں آپ منافع کمائیں, لیکن غریب آدمی جس کی سفید پوشی آج دفن ہو گئی ہے, بچے جب رات کو دودھ کے روتے ہیں اس ماں باپ سے پوچھیں ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے. تو میں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ غریب آدمی کے اب کپڑے بھی اتر جائیں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ایک مربوط پالیسی بنا کر آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیاب کرے. اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو سیاست بھی چل پڑے گی. لیکن آپ کے سوالات کے جواب سے پہلے ایک بار پھر میں کہہ دوں کہ میں حالات سے پریشان نہیں ہوتا, لیکن اگر اس ڈھونگی کا اور شعبدہ باز کا جو ملک میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے, اداروں کو بدنام کرنا چاہتا ہے, اس کو اگر ہم نے سیاسی میدان میں آئے نا, میدان میں آئے, الیکشن ہونے ہیں, کیوں نہیں ہونے, الیکشن ہونے ہیں انشاءاللہ.